بعض جاہلوں کا یہ کہنا کہ نماز میں اگر حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو میں نے کہا حج تو پورا یادگار ابراہیم ہے۔ یہ تو بندہ جب لباس پہنتا ہے دو بغیر سلی ہوئی چادر پہنتے وقت ہی سیدنا ابراہیم یاد آتے ہیں، جہاں وہ مینا میں بیٹھتا ہے، جہاں وہ سر کے اوپر ٹوپی نہیں رکھتا ہے، نہ وہ کنگھی لگاتا ہے، نہ وہ سرما لگاتا ہے، اس طرح کا لباس، اس طرح کا حلیہ سیدنا ابراہیم کا وہ 4000 سال پرانا دور وہ یاد کرتا ہے۔ تو وہ لمحے اور وہ ادائیں جہاں آپ نے کنکری ماری، اس کے آگے پیچھے اگر وہ کئی کنکری مارے تو رب قبول نہیں کرتا، رب کی رضا کی نیت سے مار دے۔ کوئی آج شیطان وہاں کھڑا ہوا تو نہیں ہے، وہ نشان موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض علماء نے لکھا کہ لا کر باندھ دیا جاتا ہے، لیکن وہ حقیقتاً تو اس طرح کی صورت نہیں ہے جیسے حضرت ابراہیم کے آگے تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے اس ادا میں بتا دیا ابراہیم کو تو نظر آ رہا تھا، تمہیں نظر نہیں آ رہا، تو ہم کیا کریں؟ فرمایا مارو، دل میں ابراہیم کا تصور کرو اور میری یاد میں اس پر مارو۔ اب آپ دیکھیں پتا چلا کہ حج کی مقبولیت محبت ابراہیم سے ہے۔ تو یہ کہنا کہ جناب جہاں عبادتوں کے اندر اللہ والوں کی یاد آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، میں نے کہا تف ہے تمہاری نمازوں کے اوپر کہ جو اللہ والوں کی یادوں سے العیاذ باللہ ٹوٹ جاتی ہے۔ یہاں تو ساری عبادتیں جو ہیں وہ اللہ والوں کی یاد ہی سے ہے، جہاں سے حضور نے طواف شروع کرا بندہ وہیں سے طواف شروع کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، تو بندہ جب ابراہیم پڑھے گا یہاں پر وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآل محمد، تو جب آل محمد کہے گا اور جناب سید عالم کا نام محمد لے گا صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابراہیم کا نام لے گا، آپ کی اولاد کا نام لے گا، تو یہ نام فرضی لے گا، حکایتاً لے گا یا انشاءً لے گا؟ یعنی یہ بولے گا کہ حضور نے کہا تھا؟ نہیں، اپنی نیت سے کہے گا کہ میں درود بھیج رہا ہوں، میں درود بھیج رہا ہوں سیدنا ابراہیم پر۔ تو جب ان کو نماز میں سلام کر رہا ہوگا کہ سلام ہو محمد عربی پر علیہ السلام، سلام ہو ان کی آل پر، سلام ہو ابراہیم پر، سلام ہو آل ابراہیم پر، تو یہ خام و خیال میں ہوگا، دل میں کوئی تصور نہیں ہوگا، یہ گستاخی میں ہوگا یا ادب میں ہوگا؟ ادب میں ہوگا۔ تو یہ کہنا کہ نماز میں اگر اللہ والوں کا خیال ادب میں آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، میں نے کہا درود کا خیال نماز کے باہر آئے تو بندہ عشق میں مچل جاتا ہے۔ جہاں خدا کے سامنے نماز میں بیٹھے تو وہاں درود کی لذت اور محبت تو اپنے پروان پر ہوتی ہے۔